تو یہ پاک لوگ ہیں، اللہ ان کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان کے ذکر خیر کی صدقے اللہ ہمارے پچھلے کبیرہ صغیرہ گناہ غلطیاں خطائیں اپنی رحمت سے اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جس نے لالچ کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر لیا۔ جس نے اپنی بدحالی کا شکوہ کیا، بدحالی کا پردہ کھولا، وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہو گیا۔ جس نے زبان کو اپنا فرما روا بنا لیا، اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں، بخل عار ہے، بزدلی عیب ہے، ناداری ذہین آدمی کو ایسا گونگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حاجت پیش نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ مولا علی کا سنو۔ آپ فرماتے ہیں، غریب آدمی، مفلس آدمی اپنے ہی شہر میں پردیسی ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں زہد دولت ہے اور پرہیزگاری ڈال ہے۔ آپ فرماتے ہیں بہترین ہم نشین رضا ہے، علم ایک باعزت وراثت ہے، آداب نئے نویلے جوڑے ہیں، سوچ بچار ایک صاف آئینہ۔ مولا علی فرماتے ہیں، عقل مند آدمی کا سینہ اس کے رازوں کا قبرستان ہے، رازوں کا صندوق ہے۔ کچھ ایسی باتیں زندگی میں ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ سینے تک ہی محدود رہتی ہیں، اور سینے تک ہی محدود رہنا عقل مندی ہے، اپنی ذات تک ہی ان کو محدود رکھنا عقل مندی ہے۔ حکیم ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، یا عامل لوگ ہوتے ہیں، استاذ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں۔ جو حکیم ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنے وجود کی ہر بیماری کو رکھتے ہیں، اور جو مشائخ ہوتے ہیں ان کے سامنے لوگ اپنی روحانی ہر بیماری کو رکھتے ہیں۔ تو اچھا حکیم اور اچھا شیخ وہ ہے جو سب مریدوں کی، سب مریضوں کی باتوں کو سنے اور سن کر ان کو سینے میں رکھے۔ یہ نہ ہو کہ یہ مرید آیا تو حضرت صاحب نے اس کی بات سنی، وہ مرید آیا تو اس کی بات سنی، اس کی سن کے اس کو بتا دی، اس کو سن کے اس کی بتا دی۔ یہ شیخ کا کام نہیں ہے، اور نہ یہ کسی حکیم ڈاکٹر کا کام ہے۔ ہر کسی کو مختلف قسم کے مرض ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں، بیماریاں روحانی بھی ہوتی ہیں، مگر حکیم کا کام ان کی بیماریوں کو صیغہ راز میں رکھنا ہے۔ شیخ کا کام ان کی بیماریوں کو صیغہ راز میں رکھنا ہے، نہ کہ ان کا ڈنڈورا پیٹتا پھرے کہ فلاں مریض آیا میرے پاس، اس کو یہ مسائل تھے۔ ہاں، اگر کوئی تعلیم کے لیے بیان کرنی ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کسی کا نام نہ لیا جائے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہے، کہ عقل مند آدمی اپنے سینے میں بہت سی باتوں کو چھپا کے رکھتا ہے، جو چھپانے والی ہوتی ہیں ان کو ظاہر نہیں کرتا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی میں وہ ایک ہو جاتا ہے۔ اور یہ باتیں بھی جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں یہ امانت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ اپنے گھر کے دکھڑے بیان کرتا ہے، میرے ساتھ اپنے محلے داروں کے دکھڑے بیان کرتا ہے، یا اپنے دوستوں کی شکایت کرتا ہے، تو اگر میں ان کا ازالہ کسی اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں تو فابہا، اگر میں ازالہ نہیں کر سکتا تو پھر میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں اس کے رازوں کو فاش کرتا پھروں اور لوگوں کو بتاتا پھروں کہ اس کے یہ مسائل ہیں، اس کے یہ مسائل ہیں، اس کے وہ مسائل ہیں۔ مسائل ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ مسائل نہ ہو۔ ہر بندے کے اپنے اپنے گھروں میں مسائل ہیں، سوسائٹی میں مسائل ہیں، گلی محلے میں مسائل ہیں، تنظیم سازی میں مسائل ہیں، یہ مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ اور پھر جب مسائل شیئر کر دیے جائیں نا تو انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، کسی کو کچھ باتیں سنائی جاتی ہیں اپنا سمجھ کر۔ تو اگر وہ اپنا سمجھ کر باتیں سنا دے، وہ سننے والا اس کا ڈنڈورا پیٹتا پھرے۔ بزرگوں نے تو فرمایا ہے اس کو دوست نہ سمجھو، اس سے راز کی بات نہ کرو، جس کو یہ کہنا پڑے کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں،
کہ تو اس کو راز کی بات بتا رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں، تو لہٰذا وہ اتنا عقل مند ہے ہی نہیں، تو اس کو کیوں سنا رہا ہے بات؟ اس کو کہنا پڑ رہا ہے کہ تو یہ بات کسی کو بتانا نہ، اس کو احساس ہی نہیں کہ یہ بات بتانے والی نہیں، اس میں میرے دوست کی حد تک ہے، اس میں میرے دوست کی بے عزتی ہے، اس میں میرے دوست کی ذلت ہے، رسوائی ہے، تو اس کو اگر پتہ نہیں تو پھر اس کو بتا بھی نہ۔ اور فرمایا تم یاد رکھو، بزرگ فرماتے ہیں تم یاد رکھو جب تمہیں کوئی بندہ بات بتائے اور وہ بات بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، سمجھ لو یہ بات کسی کو بتانے والی نہیں، یہ راز والی بات ہے جو وہ تجھ کو بتا رہا ہے، کہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو اس نے اگر تجھے بتائی ہے تو سمجھو کہ وہ راز کی بات ہے، پھر یہ کسی اور سے نہیں بیان کرنا۔ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ ہے، اس کی زبان سے عزت محفوظ ہے، مومن وہ ہے۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھو، یہ جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جملہ بولا ہے اور یہ جو ارشاد فرمایا، بہت بڑی بات کی، اس کے اندر بہت زیادہ حکمت ہے اور اس کو جتنا کھولا جائے اتنا ہی آگے سبق ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہے، ان کو اپنے سینے میں چھپا کے اس دنیا سے جائے، جو راز ہیں جو بیان کر دیے جائیں وہ راز نہیں ہوتے، جو بیان نہیں کیے جا سکتے وہ راز ہوتے ہیں۔ تو جو رازوں کو چھپا لے وہ عقل مند آدمی ہے، جو راز کو چھپا نہ سکے وہ عقل مند آدمی نہیں، جو راز کو چھپا نہ سکے وہ عقل مند آدمی نہیں۔ بڑے بڑے راز ہوتے ہیں، دوستوں کے پاس راز ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے پاس راز ہوتے ہیں، اور راز ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت گناہ ہے، امانت میں خیانت گناہ ہے۔ جب کوئی بات امانت کہہ دی جائے یا کوئی بات راز سے سنا دی جائے، سمجھو وہ امانت ہے، پھر امانت میں خیانت گناہ ہے۔ صرف پیسے رکھنا ہی امانت نہیں، زیور رکھنا ہی امانت نہیں، بات سنانا اور وہ راز کی بات سنانا یہ بھی امانت ہے، اور اس میں خیانت گناہ ہے۔ کبھی بھی خائن نہ بنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزوں کی ضمانت مانگی، فرمایا تم مجھے یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، تو فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک چیز امانت میں خیانت نہ کرنا، کہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ تو امانت میں خیانت ہے اگر کوئی بندہ آپ کو راز کی بات بتائے، اپنے دل کی بات بتائے، اور اس کا مطلوب یہ ہو کہ یہ بات کسی کو نہ بتائی جائے، پھر آپ ساری زندگی اس بات کو اپنے سینے میں رکھیں اور سینے میں رکھ کے اس دنیا سے جائیں، آپ کو قبر کی مٹی خاک میں ملا دیں، مگر آپ کی زبان سے کسی کی راز کی نکلی ہوئی بات باہر نہ نکلے۔ آپ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی سی عمر میں جب 10 سال کے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور پھر 10 سال تک رسول پاک کی خدمت کی۔ 20 سال کی عمر میں جب پہنچے تو رسول پاک کا ظاہری وصال ہوا، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا انس فلاں کام کر کے آؤ۔ بچپنے کی وجہ سے حضرت انس باہر جا کے کھیلنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ بچوں نے حضور کو دیکھ کر حضرت انس کو کہا انس وہ دیکھو رسول پاک تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، عرض کی آقا کہاں جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے ایک کام تجھے کہا تھا، تو بچوں میں کھیل رہا ہے، عمر تھی نا تو بچوں میں کھیل رہا ہے۔ واہ میں قربان جاؤں، بچوں میں بھی انس کا نصیب دیکھو کہ رسول پاک تشریف لا رہے ہیں تو بچے حضرت انس کو کہہ رہے ہیں انس وہ دیکھو رسول پاک آ رہے ہیں، کہ وہ جانتے تھے یہ خادم رسول ہے۔ کاش اس دور میں جیے ہوتے اور اسی دور میں حضور کے قدموں پہ مر گئے ہوتے، ہمارا نام بھی حضور کی زبان سے نکلا ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے یار، کسی کو رسول پاک فرمائے تو میرا دوست ہے، تو میرا بیٹا ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور فرمائے تو میرا بیٹا ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا بھائی ہے۔ مولا علی کو فرمایا تو میرا بھائی ہے۔ بچوں نے کہا انس وہ دیکھو رسول پاک تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت انس بھاگتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یار تجھے ایک کام کہا تھا تو گیا ہی نہیں وہ کرنے، اب میں خود جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ابھی گیا اور ابھی آیا، بھاگ دیا۔ جب بھاگے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو آواز دی، انس بات سنو۔ یا رسول اللہ حکم ہو، یہ راز کی بات ہے، راز میں رہے، کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت انس گئے، واپس آئے۔ معمول یہ تھا حضرت انس کا کہ عصر کے وقت گھر چلے جاتے تھے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے وقت گھر پہنچے تو ماں نے پوچھا کہ انس آج بہت لیٹ آئے خدمت سے۔ آئے، میں قربان جاؤں ایسی ماؤں پہ جو اپنے بچوں کو حضور کے قدموں میں بھیجتی ہیں، خدمت کرو جا کے، جو نیک لوگوں کے پاس بھیجتی ہیں، خدمت کرو جا کے، علماء کی خدمت میں بھیجتی ہیں، مشائخ کی خدمت میں بھیجتی ہیں۔ کتنی وہ خوش نصیب مائیں۔ حضرت انس کی والدہ خود لے کے آئی تھی کہ میرے بیٹے کو خدمت میں رکھیں۔ جب عشاء کے وقت حضرت انس پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، تو والدہ نے پوچھا انس آج لیٹ کیوں آئے؟ اے اماں جان، اللہ کے رسول نے مجھے ایک کام بھیجا تھا۔ تو والدہ نے کہا وہ کون سا کام تھا؟ کہا اماں جی اللہ کے رسول نے بیان کرنے سے منع کیا۔ تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو تیری ماں ہوں نا، مجھے تو بتا۔ نہیں، ماں جانتی تھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ والدین سے بھی زیادہ رسول کریم کی محبت لازم ہے۔ جب یہ حضرت انس نے کہا کہ مجھے رسول پاک نے وہ راز بیان کرنے سے منع کیا، پتہ کیا والدہ نے کہا؟ والدہ نے کہا پھر بیٹا ساری زندگی یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ جس بات سے رسول کریم نے منع کیا، جس بات سے رسول کریم نے منع کیا، پھر ساری عمر یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں پہنچ گئے، وہ راز کی بات کسی کو بتائی نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کہہ دیا جائے یہ راز کی بات ہے تو پھر راز کی بات ہے، پھر ساری زندگی وہ راز سینے میں رہے۔ عقل مند کا سینہ رازوں کا صندوق ہے۔ تو پھر جب کوئی راز کی بات کسی دوست کی، بھائی کی، بہن کی، شاگرد کی، مرید کی، مریض کی آپ کے پاس آئے تو پھر وہ ساری زندگی راز رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں زندہ دلی محبت کا پھندا، زندہ دل آدمی کے دوست زیادہ ہوں گے، مسکراہٹیں بکھیرنے والے کے دوست زیادہ ہوں گے، محبتیں تقسیم کرنے والے کے دوست زیادہ ہوں گے، اور جس کے دوست زیادہ ہوں اس کی بخشش بھی جلدی ہو جائے گی۔ دوست زیادہ بنو، اور بالخصوص اہل علم و اہل عمل لوگوں کو دوست بنو۔ بعض اوقات بندہ ملتا نہیں ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسے مل نہیں سکتا، وہ دور ہوتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھو جب اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ اکٹھے اٹھائے جائیں قیامت والے۔ مولا علی فرماتے ہیں زندہ دلی محبت کا پھندا، زندہ دل بن کے رہو۔ یہ جو نفرتیں ہیں نا، یہ ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہمیں محبت کرنے والا بنایا، ہمارے اندر محبت کا مادہ ہے۔ آپ اپنی صفت پڑھیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحیم و کریم ہے، درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ اقبال نے کہا یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بارڈر لائن ہے، اس کو ختم کر دیں۔ خواہ وہ ہندوستان میں رہنے والا ہے، افغانستان میں رہنے والا ہے، کشمیر میں رہنے والا ہے، عراق میں رہنے والا ہے، عرب میں رہنے والا ہے، پاکستان میں رہنے والا ہے، تو ایک ملت ہے اور ایک نبی کی امت ہے، امت واحد ہے۔ تمیز رنگ و بو بر ماں حرام است کہ ماں پروردائے یکنو بہاریم، نہ افغانیم و نے ترک و تتاریم، چمن زادیم و یک شاک ساریم۔ اقبال کہتا ہے مسلمان کے لیے رنگ و نسل کی تمیز حرام ہے، رنگ و نسل کی تمیز حرام ہے۔ مسلمان ایک ہی باغ کی بلبلیں ہیں اور ایک ہی شاخ کے پھول ہیں۔ یہ جو ہم نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے نا رنگ و نسل کی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اندھیرے میں جگنی کی روشنی کافی ہوتی ہے، وہ بھی اپنا آپ دکھاتی ہے۔ اس نفرتوں کے دور میں اکیلے ہی محبت کا علم اٹھا کے چلو، وہ اپنی روشنی خود ہی دکھا۔ نفرتیں ہی نفرتیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں بہن بھائی، مگر ہم ایک نہیں ہیں،
ایک مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہیں مگر ہم ایک نہیں ہیں، ایک محلہ ہم ایک نہیں، ایک گاؤں ہم ایک نہیں، ایک شہر ہم ایک نہیں، ایک ملک ہم ایک نہیں، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول، ایک مذہب، مگر ہم ایک نہیں۔ اقبال ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہے باتیں؟ بکھرے ہوئے لوگ ہیں ہم، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ہم، مختلف جہتوں سے بکھرے ہوئے لوگ ہیں، کوئی لیڈر مل ہی نہیں رہا جو متحد کر دے امت کو، ایک کر دے امت کو۔ اور جب تک امت ایک نہ ہوئی، امت میں وحدت نہ آئی، قرآن کے دیے ہوئے سبق کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے اس سبق کو جب تک یاد نہ کیا، اس وقت تک امت فتح یاب نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی، نامرادی ٹھہرے گی۔ جو حال آج ہمارا ہو رہا ہے فلسطین میں، کشمیر میں، آذربائیجان میں، افغانستان میں، آپ برما میں، مختلف ممالک میں آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، شام میں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ ہماری غیرت مند بہنوں بیٹیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں، آج ہماری بیٹیاں، مسلم کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، اور کتنی بے آبرو ہو رہی ہیں یہ میڈیا آپ کو دکھا نہیں رہا، مگر اس کے باوجود کوئی محمد بن قاسم نہیں آ رہا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہا۔ دیبل کے مقام پہ راجہ دہر کے قزاقوں نے جب عرب کے قافلوں کو لوٹا، عرب کی بیٹی کو ہاتھ ڈالا نا تو وہ چیخی، اس نے حجاج بن یوسف کو آواز دی۔ حجاج بن یوسف کوئی قابل ذکر آدمی نہیں، مگر جب وہاں سے ایک آدمی چھوٹ کر بھاگتا ہوا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا، کہا حجاج تیرے عرب کی بیٹی دیبل کے مقام پہ ہندوستان میں تجھے پکار رہی ہے۔ حجاج بن یوسف کھاتا ہے اس سے کھایا نہیں جاتا، پیتا ہے اس سے پیا نہیں جاتا، بیٹھتا ہے اس سے بیٹھا نہیں جاتا، چلتا ہے اس سے چلا نہیں جاتا۔ حجاج بن یوسف اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بلا کے کہتا ہے جا 6000 کی فوج لے جا اور سپر پاور سے جا کے ٹکرا جا۔ محمد بن قاسم پھر 6000 کی فوج لے کے آتا ہے، راجہ دہر کی حکومت سے آ کے ٹکراتا ہے، فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا ملتان تک پہنچتا ہے۔ کیا پھر وہ اپنے عرب کی ایک بیٹی کو چھڑا کے نہیں لے جاتا؟ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم تو غیروں کی بیٹیوں کو چھڑانے پر اتنے، غیروں کی بیٹیوں پہ اتنے غیرت مند تھے۔ جو اندلس کی حکومت مارز وجود میں آئی، 850 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، تو یہ جانتے ہو کہ کیوں مارز وجود میں آئی؟ اب موسیٰ بن نصیر کے پاس شاہ راڈرک کا جو امیر تھا، اس کے علاقے کا امیر تھا، وزیر تھا، وہ شکایت لے کے آیا کہ شاہ راڈرک میری بیٹی پہ دست درازی کرتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے۔ غیرت تھی، بھاگا ہوا موسیٰ بن نصیر کے پاس آیا۔ موسیٰ بن نصیر نے بربر قوم کا جرنیل طارق بن زیاد کو 6000 کی فوج دی اس وقت، جاؤ جا کے شاہ راڈرک کی حکومت کو الٹ کے رکھ دو۔ پھر کشتیاں 3 کشتیاں سی یا 4 کشتیوں پہ بیٹھ کے یہ 6000 لوگ آئے۔ جب یہ اندلس کی سرزمین پہ پہنچے تو طارق بن زیاد نے وہ کشتیاں جلا دی۔ ایک سپاہی کہنے لگا حضرت یہ کیا معاملہ ہوا، آپ نے کشتیاں جلا دی؟ جنگ کے 2 اصول ہیں، یا جیت یا ہار۔ جیت یا ہار، اگر ہار گئے تو اس پہ بیٹھ کے بھاگ جائیں گے، اور اگر جیت گئے تو ہمارے کام آئیں گی۔ طارق بن زیاد نے کہا تم جیت کے 2 اصول سمجھتے ہو کہ ایک ہار یا جیت، مگر میں 2 اصول سمجھتا ہوں، یا غازی یا شہادت۔ یہاں سے ہم فتح یاب ہو کے جائیں گے۔ جانتے ہو کہ پھر وہ اندلس کی سرزمین میں، ہسپانیہ کی سرزمین میں ایک رات تھی، تو وہ اس جس علاقے میں اترے وہاں بہت سے کیڑے مکوڑے تھے، بہت سے جنگلی جانور تھے۔ خطرہ تھا کہ رات کو کہیں یہ مسلم فوج پر درندے حملہ کریں اور اس فوج کو نوچ کے رکھ دیں، یہ خطرہ تھا۔ تو طارق بن زیاد جن کے ایمان مضبوط ہوں، طارق بن زیاد ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے آواز دی، او جنگلی جانوروں آج صبح تک یہ علاقہ خالی کر دو، تمہیں نہیں پتا یہاں محمد کے غلام آ گئے۔ کہتے ہیں صبح تک اشراط الارض، یہ رینگنے والے جانور تک وہاں سے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کبھی ہم یہ تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہمارے ارادے بدل گئے، ہماری نیتوں میں فطور آ گیا، خیالات بدل
گئے، تصورات بدل گئے، سوچ بدل گئی، مقاصد بدل گئے۔ جب سوچ بدل جائے، مقاصد بدل جائے، خیالات و تصورات بدل جائیں، دین سے دوری، اسلام سے دوری، دامن مصطفیٰ سے دوری ہو جائے، تو پھر ذلت و رسوائی مقدر ہوتی۔ تاریخ اٹھاؤ جہاں تک کہ پانیوں نے گھوڑوں کو جگہ دے دی، یوں گھوڑے پانیوں کے اوپر چلتے تھے جیسے زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کہانیاں دیکھو میرے بھائیوں، یہ صرف مجھے ہی نہیں بدلنا، مجھے ہی نہیں بدلنا، آپ کو بھی بدلنا۔ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تو عمر فاروق جیسی حکومت کیوں نہیں کرتا؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا تم ابو ذر جیسے سپاہی بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا۔